حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی صلى الله على النبي صلی اللہ الأمي علیہ وسلم. وآله صلى صلاۃ الله عليه و سلام وسلم علیک یا رسول اللہ. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آنکھ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں سبحان اللہ. تاکہ ہم ان کو بعض عظیم الشان نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والے دیکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی، بلندی، رفعتیں اور شان عنایت فرمائی. ہمارا عقیدہ ہے کہ روحانی اور منامی معراج تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوئی ہیں. ان کی تعداد تو ڈبل درجن سے بھی زیادہ ہے، مگر یہ جسمانی معراج جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کرائی، یہ رجب المرجب کے مہینے میں اکثر مفسرین، شارحین، علماء دین کے بقول 27 رجب المرجب کو منعقد ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر خصوصی انعام و اکرام، فضل و احسان فرمایا کہ آپ کو خاص مقام قرب عنایت فرمایا. اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھ رکھنے والے، دین کو پڑھنے والے، جو جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، ایسے لوگ بھی جب یہ کہتے سنائی دیں کہ یہ معراج تو ثابت تو ہے مگر یہ رجب کے مہینے میں ہے کہ نہیں ہے اور اس کی 27 رجب ہے کہ نہیں ہے، جب اس طرح کہتے ہوئے پائے جائیں تو پھر ان کی عقل پر انسان دنگ ہو جاتا ہے کہ یہ عقل کیسی ہے. عقل کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھ کے رکھنا. عقل کا مطلب باندھ کے رکھنا، بے مہار چھوڑ دینا، بے لگام چھوڑ دینا، یہ عقل نہیں ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو باندھ کے رکھتی ہے، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتی. جس کی یہ عقل کام نہیں کرے تو اس کو ہم بے عقلا سمجھتے ہیں، وہ اس کی عقل ہماری عقل میں نہیں آتی. اور بات کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے سرشار نہیں ہوگا تو اس کو ہر کمال، ہر معجزہ، ہر خوبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ٹھوس دلیل چاہیے ہوگی. جب بھی وہ ماننے میں پس و پیش اور ہچکچاہٹ سے کام لے گا. مانوں کہ نہ مانوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس سے آنے والی مراد ختم ہو جائیں، اس میں ماننے والے میرے ماننے والے ختم ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ میرے فالوورز ختم ہو جائیں. انسٹاگرام پر اتنے فالوورز ہیں، یوٹیوب پہ اتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ اتنے فالوورز ہیں، سارے کے سارے ختم نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو تو وہ اپنے کلٹ سے، اپنے فریکشن سے باہر نہیں آ پاتے. اور اچھی خاصی جمہور مفسرین، شارحین کی جو ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی چھوڑنے پر راضی ہو جاتے ہیں. حالانکہ کئی روایات سے ثابت ہوتا ہے، مطلب
10 کتاب کم سے کم 10 کتابوں سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس میں بخاری شریف کے شارحین بھی موجود ہیں اور شروحات احادیث ستہ کے شارحین بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر مورخین نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی تاریخ 27 رجب المرجب تھی. ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک قانون، اصول یا کام کی بات آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ چاہے اپنے ہوں یا غیر، اپنے ہوں یا برائے، جو بھی اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث و فقہ پڑھا، جو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے عالم بنے، ہم نے دور حدیث پڑھ لیا، ہم نے عالم کا کورس کر لیا، ان کی سب کی سند، حدیث کی سند جا کر ملتی ہے ایک بڑے عظیم محقق ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، وہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اتنا لمبا نام یاد نہیں رکھیں گے، عبدالحق نام یاد رکھیے گا. دہلی کے رہنے والے تھے، وہیں کے محدث تھے، تو ان کو کہا گیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی. سبق کی طرح پڑھا رہا ہوں، یاد رہے آپ کو. اتنے جتنے بھی یہ نو مولود اور کافی دنوں سے مولود نئے آتے رہتے ہیں جو پرانے آئے ہوئے ہیں، اچھی خاصی سمجھے پھر بھی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک جواب کافی ہے. اللہم صلی علی سے پکڑ کے لائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. چیئر پہ لے کے آؤ، یہاں پہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. ہتے بھری چیئر، ہتے بھری سکتے ہوئے یا تو چیئر نہ کریں، چیئر بنے کرسی. اللہ آپ کو صحت دے تو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمہ شخصیت ہے. ہر ایک کی سند حدیث ان تک جا کر ملتی ہے، پھر آگے جاتی ہے کہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج، جو آپ کا معجزہ معراج ہے، وہ 27 کو ہوا اور رجب کا مہینہ تھا. 27 تاریخ تھی، رجب کا مہینہ. تو ایسی مسلمہ شخصیت کا تو قول مان لینا چاہیے، جبکہ مختلف شارحین نے، مورخین نے، تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ وہ 27 رجب المرجب تھی. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اس سے نہیں اقوال مہینے بھی مختلف بیان کیے، مگر جب مفسرین شارحین کا قول اس بات پر آ گیا اور جمہور مفسرین شارحین یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 رجب ہے، پھر اب ہم دیکھیں کہ لوگوں کا عمل کیا ہے. لوگوں کا عمل بھی جگہ جگہ حرمین شریفین میں اور بلاد مصر میں، شام میں، حجاز میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سب جگہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 27 تاریخ کو ہی شب معراج منائی جاتی ہے. تو یہ مسلمانوں کا عمل بھی بڑا دلیل ہے. اگر پہلے یہ چیز طے نہیں تھی تو اب مسلمانوں کے عمل نے طے کر دی. پہلے اگر طے نہیں تھی، حتمی نہیں تھی، تو اب مسلمانوں کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان اس کو 27 رجب کو ہی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جس پر مسلمان جمع ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز گمراہی نہیں ہے. لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لہذا معراج کے حوالے سے جو آپ کو طرح طرح کے چھوٹے موٹے لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں، بھائی رجب یہ تو واقعہ تو ہوا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، معراج واقع ہوئی ہے، معراج ہے باقاعدہ طور پر. قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن کا انکار کریں گے تو مارے جائیں گے.
اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر معراج کا تذکرہ فرمایا، لہذا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا جو ذکر قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آیت کے اتنے حصے میں جو معراج بیان کی گئی ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ماننے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب آگے والی جو باتیں ہیں وہ ماننے میں پس و پیش ہوتے ہیں، تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے قرآن شریف میں، اس لیے لوگوں کو اختلافات میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دیں، ایسا شوشہ چھوڑ دیں کہ جس سے مسلمان متحد نہ رہیں، تتر بتر رہیں، ایک بات نہ رہیں۔ اسی لیے آپ کو دیکھو باقاعدہ میڈیا کی بھی ایک تعلیم چل رہی ہے، ان کو بھی ایک اصول ملا ہوا ہے کہ جب بھی علماء بلاؤ تو ایک اس فرقے سے بلانا، ایک اس فرقے سے بلانا، تیسرا تیسرے فرقے سے بلانا، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ اسلام ایک نہیں ہے، تین تین اسلام ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ پلانٹک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بات ان کو بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو اسی طرح اسلام کی تعبیر و تشریح پیش کرنی ہے۔ بہر طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام قرب میں بلا کر بلندیاں عطا فرما کر اور خاص خلعتوں میں نوازشات اور احسان فرما کر ہم پر احسان فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری عقیدت محبت اور بڑھ گئی۔ وہ پس منظر میں پہلے بیان کیا تھا کہ ایک طرف دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف ابو طالب وصال فرما گئے، اور دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے لوگوں نے بظاہر جو آسرا تھا، جو سہارا تھے، وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال نبوت میں طائف میں گئے، وہاں پر بھی سوائے ایک دو کے کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ لہذا یہ ساری جو بظاہر ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہیں، یہ بات ظاہر کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت الہی پر مزید آپ کا یقین پختہ کروانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں، اس سیناریو میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام میں قرب میں بلا کر، اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی وہ نشانیاں دکھائیں گے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اور تقویت ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر آپ کا اور یقین پختہ ہو جائے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے تو اس کے بعد اگلا ہی سال تھا جس میں 13ویں سال نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو وہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جس میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزرنے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر آنے والی آپ کے لیے روبرو روز افزوں ترقی کا باعث بنے گی، آپ اور بلندیوں پر پہنچیں گے، آپ کی شہرت اور بڑھے گی، ماننے والے بڑھیں گے۔ بالکل اسی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جب ان لوگوں سے ہوئی جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں ملے، اور پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مدینہ پاک تشریف لائیں، وہاں ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، اور اگر جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو اسلام کی شان و شوکت عظمت بڑھتی ہے اور ہجرت کا موقع آتا ہے، تو یہ وہ تاریخ کا موڑ ہے، تاریخ کا وہ نقطہ ہے کہ جس کو تاریخ دانوں نے کہا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ آف اسلامک ہسٹری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نے اسلامی تاریخ کو یکسر بدل دیا۔ اگر ہم پہلے دیکھیں تو 13ویں سال نبوت سے پہلے اسلام پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کا ریلیجن تھا، ایسی مائنورٹی کا ریلیجن تھا جن کو بار بار ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور جیسے ہی ہجرت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ٹرائمفنٹ آرمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیجن فرما دیا، مذہب فرما دیا، کہ جو ایسی آرمی، ایسی فوج جو جگہ جگہ جہاں پر بھی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو فاتح فرما دیا، اس کو فتح و نصرت عنایت فرمائی۔ تو یہ
ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے معراج کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی شان، شوکت، عظمت، بلندیوں کی نشانیاں دکھائیں، اور مزید آپ کا جو یقین تھا اس کو مزید اور پختہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ مزید اس میں جو ایک مقصد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ سیر اس لیے کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ ہم آپ کو اپنی بعض عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں ایسی تھیں کہ کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا، خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اور جبریل امین آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کرنے پر، پوچھنے پر وہ اس کی تعبیر اور تشریح اور توجیہ بیان فرماتے۔ چنانچہ وہ مشاہدات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے، ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں تاکہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہو، عمل کا جذبہ ملے، ترغیب ملے، برائیوں سے بچنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ معراج کے سفر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات مشاہدات کیے، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے نہایت خوشگوار، خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، جس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے یہ جنت کی آواز ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھا دی۔ اور جنت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا اس کو واپس نکالا نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف بھی لے گئے، واپس بھی تشریف لے آئے۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ میرا جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ جبریل نے عرض کی جنت کی آواز ہے جو پکار رہی ہے اے پروردگار اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے رہنے والے عطا کر، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس یعنی باریک ریشم، میرا استبرق یعنی دبیز ریشم، میرا عمدہ فرش، میرے موتی، یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے عمدہ فرش، میرے موتی، میرے مرجان، میرا سونا اور چاندی، میرے چھلکتے جام، میرے پھل، میرا شہد اور میرا دودھ بہت زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ کس کس کو چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے۔ بس یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، فرمایا جس کو جنت چاہیے نا تو جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے میں چھپا دیا ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان میں رغبت ہے، پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ چیزیں جو دنیا کی رغبت والی چیزیں ہیں ان سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو جنت عطا فرمانی ہے۔ فَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہشات سے بچائے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ایسی چیزوں میں چھپا دیا ہے کہ جو ہم خواہش کرتے ہیں اس خواہش سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ میں داخل جنت فرمائے گا۔ چنانچہ جنت کے بارے میں جبریل امین نے کہا کہ جنت نے کہا کہ میرے پاس رہنے والے مجھے عطا کر، میری خوشبو، میرا ریشم، میرا استبرق دبیز ریشم، میرا صندوق باریک ریشم، عمدہ فرش، میرے موتی، میرے مرجان اور میرا سونا اور میرا چاندی، میرے چھلکتے جام، میرے پھل اور میرا شہد بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھ میں رہنے والے اہل عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ہر مسلمان مرد و عورت، ہر مومن مرد و عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، نہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ میرے مقابل کوئی معبود بنائے، جن کے دلوں میں میری مشیت ہو، بس وہ جو مجھ سے سوال کریں گے میں انہیں عطا کروں گا، وہ مجھے جو قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، یعنی میری راہ میں خرچ کریں گے، اور جو مجھ پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے تو میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 14 آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، وارث بنیں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 آیات تلاوت فرمائی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داخل جنت کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بیان فرما دیا، تیرے اہل وہ لوگ ہیں کہ جو مجھ پر اور تجھ پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، کسی کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مجھے ہی معبود برحق جانیں، توکل مجھ پہ کریں، بھروسہ مجھ پہ رکھیں، میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھیں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جو اس طرح کے عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ چنانچہ جنت کی یہ پکار سنی اور جنت نے اپنے اہل والوں کا بیان فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا، آپ کا گزر ایک وادی پر ہوا جہاں آپ نے نہایت بھیانک اور مکروہ آوازیں سنی، ناپسندیدہ آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یہ جہنم کی آواز ہے۔ پہلے جنت ملاحظہ فرمائی تھی، یہ جہنم کو ملاحظہ فرمایا، فرمایا جہنم کی آواز ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی، میرے رہنے والے، میرے ریزیڈنٹ ادا کر، جو مجھ میں رہیں گے ایسے لوگ مجھے عطا کر دے، اس لیے کہ میری زنجیریں، میرے طوق، میرے شعلے، میرا زقوم، تھوڑ کپر پھل، میری تپش، میرے پتھر، میری پیپ، میرا بہتا ہوا لہو، میری گہرائی، میری حرارت اور گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی، جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ جہنم کہنے لگی اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے اہل عطا کر۔ اللہ نے فرمایا ہر مشرک مرد و عورت، ہر کافر مرد و عورت، ہر خبیث مرد و عورت، ہر جابر، ہر ظلم کرنے والا شخص جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ سب کے سب تیرے اہل ہیں۔ تو جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی۔ اس بات پہ جہنم راضی ہے کہ ظالم و جابر شخص اس میں ڈال دیا جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم اس بات پہ راضی ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم اس بات پر راضی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کا گزر ایک اور شخص کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو ایک دن میں فصل کاشتے ہیں اور اسی دن وہ فصل دوبارہ تیار ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ فصل کاٹتے ہیں وہ پہلے کی طرح تیار شکل میں موجود ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں جن کی ہر نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بڑی چیز تھی۔ ابھی تو ہم معلوم ہے، ہم تو ہجرت کر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے چلے جاتے ہیں، پیسے کی خاطر، اپنے ڈالر کی خاطر چلے جاتے ہیں، اور وہ ہم اپنے روزگار کی خاطر چلے جاتے ہیں، مگر وہ وقت یاد کریں کہ جب
لوگوں کے ایمان جان کے لالے تھے، ایمان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اگر وہ رہتے تو جان بھی جاتی اور ایمان کو لوٹنے کے لیے وہ کرتے تھے، پیچھے پڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے. ایسی حالت میں اپنی وہ جگہ جہاں پر انسان پیدا ہوا ہو، جہاں پر اس کا کاروبار ہو، جہاں پر اس کے اہل و عیال ہو، جہاں پر اس کا کنبہ ہو، رشتہ دار ہو، ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائے کہ جہاں پر بالکل زمین ہی زمین ہو، جہاں پر پیشہ بھی الگ ہو. مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تجارت پیشہ افراد تھے اور مدینے کے لوگ کسان تھے، زراعت کیا کرتے تھے، فصل کاٹا کرتے تھے، کاشت کیا کرتے تھے. وہ دونوں کا شعبے الگ ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کی خاطر جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا ثواب عنایت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دن فصل کاٹتے ہیں، جیسی فصل کٹتی ہے دوبارہ اسی طرح تیار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر پر اجر عطا فرماتا رہتا ہے. اور یہی یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے ان کو اپنی بڑی خوشی، بڑی رضوان اور بڑی رضا عطا فرمائی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کی جانب سے اگر کسی کو رضا اور خوشنودی مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم تو جنت کے طلبگار ہیں نا. صوفیاء کرام نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی رضا مانگو. اگر اللہ کی رضا مانگو تو جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس میں نعمتیں بھی شامل ہیں، جنت بھی شامل ہے. تو اگر رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی تو سب اللہ تعالی راضی تو جگ راضی. بھلے سے جگ راضی ہو نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو لہذا اللہ تعالی سے اس کی رضا کا سوال کریں. اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من النار. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے تیری خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، پھر اگلا سوال جنت کا سوال کرتا ہوں، پھر دعا ہے کہ ونعوذ بک من النار یا واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ تین اہم ترین چیزیں ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے. اے اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، اے خدا دیکھ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو اگر واقعی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل گئی تو اس کو جنت بھی ملے گی، جہنم سے آزادی بھی ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی ملے گی. پھر جنت میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو عطا فرمانی ہے، جو اس دنیا میں خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے، وہ دیدار الہی اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہم پہلے بھی 27 رجب کو شب معراج میں بیان کیا، ابھی دوبارہ عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو شب معراج جو خاص تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے نا، نماز کا تحفہ، اس کا پتہ نہیں کیا ہے. شیطان لاکھ اپنے حربے استعمال کرتا ہے کہ ہمیں مسجد سے، نماز سے دور رکھے. دیکھنے میں آتا ہے، میرا مشاہدہ ہے، آپ لوگ کا بھی یہ مشاہدہ ہو، جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو سب سے پہلے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. تبدیلی سب سے پہلے آتی ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے. تو آپ اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، شیطان کو ناراض کر دیں، شیطان کو ناراض کر دیں، اور آپ نماز کے لیے پابندی سے مسجد میں حاضر ہو جائیں. تہیہ کر لیں، ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، مردوں والا ارادہ، مردوں والا ارادہ کریں، پکا وعدہ کریں کہ اب آپ اس مسجد میں جہاں جہاں اپنے اہل سنت و جماعت کی مساجد ہوں گی باقاعدہ طور پر جماعت کا وقت کا اہتمام کریں گے. آپ ہمارے یہاں فجر اتنے بجے ہوتی ہے، 6:30 بجے ہوتی ہے، تو ظہر اتنے بجے ہوتی ہے، عصر اتنے بجے ہوتی ہے. جہاں جہاں آپ کے ڈیسٹینیشنز بنتے ہیں سفر کے دوران، کام کاج میں آتے جاتے دوران، آپ کہیں اپنے سسرال جاتے ہیں، کہیں رشتے دار کے پاس جاتے ہیں، بھائی کے پاس جاتے ہیں، سب جگہ کی مساجد کی آپ جو ہے نا وہ ٹائمنگز لے لیں، اوقات لے لیں کہ یہاں پر 5 نمازوں کا اوقات کیا ہے، تاکہ آپ جہاں جہاں جائیں وہاں پر آپ کا یہ ذہن ہو کہ مجھے عصر باجماعت ادا کرنی ہے، اسی اہتمام سے چلوں گا، مجھے مغرب باجماعت ادا کرنی ہے، عشاء باجماعت ادا کرنی ہے. یہ معراج کا خاص تحفہ ہے. بیان کیا گیا کہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے ہیں، اور یہ نماز کا وہ خاص تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش سے ماورا
بلا کر پھر نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ، تو نماز کا حکم وہاں نازل ہوا ہے، باقی سارے احکام زمین پر نازل ہوئے ہیں، یہ فرش پر نازل، یہ عرش پر نازل ہوا، لا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، تو اس حکم کی تو اہمیت ہی الگ ہے۔ جس کو جتنے اہتمام کے ساتھ کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس کا اتنا ہی خیال کرنا چاہیے، تو ہمیں نماز اتنے اہتمام کے بعد عطا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ خاص اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، پابندی سے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ ارادہ بنتا ہے جس کا ارادہ ہو تو وہ اپنے پکے ارادے کے ساتھ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر پکا ارادہ کر کے، جماعت والے نا، جماعت کے ساتھ، بغیر نماز کے نہیں، بغیر جماعت کے نہیں، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پکا ارادہ ہونا چاہیے، جس نے ارادہ نہیں کیا وہ ارادہ کرے، ممکن ہو اس کے لیے تو پکا ارادہ کرے کہ کوشش کروں گا کہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کروں۔ کوشش کریں اہل سنت والوں کے پیچھے پڑھ کریں، یہ جو اہل سنت والوں کے پیچھے پڑھے نہیں، نمازیں پیچھے پڑھے، پڑھ بھی جائیں کوئی مسئلہ ہاں، نہیں، علماء کے پیچھے پڑھ جائیں، علماء کے پیچھے چلیں، اللہ عمل کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ اہل عقیدت، اہل سنت و جماعت خوش عقیدہ ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہ بولتے ہیں معراج تو ثابت ہے مگر 27 ہے کہ نہیں، رجب ہے کہ نہیں، اس طرح کی جو عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں سے بچے رہیں آپ، ایسے لوگوں کو نہ سوشل میڈیا پر سنیں نہ ان کی مساجد میں جا کر سنیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑے دشمن ہیں، یہ زہر قاتل ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ جس طرح زہر سے بچنا ضروری ہے، اس طرح ان انسانی زہروں سے بچنا بھی ضروری ہے جو ہمیں ہمارے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مسلم عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمد